پاکستان سے باہر جانا تھا، وہ میرا اس کا رخ جو تھا وہ ایران کی طرف ہوا، اور میں نے دینی تعلیم کا سلسلہ جو ہے ایران میں آ کے شروع کیا۔ مجھے یاد ہے، اور آپ نے کہا میرا ایڈمیشن ہو گیا، مجھے فوراً میں نے کہا ہاں اچھا مجھے بتائیں آسٹریلیا میں ہوا ہے، کینیڈا میں ہوا ہے، امریکہ میں ہوا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ نہیں میرا تو یار ایران میں ایڈمیشن ہو گیا، تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے جب تک میں انڈسٹری میں نہیں گیا تھا تو ہم چھاپا مارا کرتے تھے، ہمارے اس میں ایک چھاپا کہلاتا تھا جی، اوپر کوئی بھی ڈرائنگ ہوتی تھی صحیح، اس ڈرائنگ کو کسی سینئر کی لے کے اپنی اوپر سادہ کاغذ رکھا اور ہم نے چھاپا مار کے دیا۔ یہ کریڈٹ کارڈ والوں کا بل آیا ہے، میری بیگم گئی ہے شاپنگ کر کے، اب اتنا ڈھیر سارا بل آ گیا ہے کہ اب میں ساری تنخواہ میری اب اس میں صحیح نکل جائے گی۔ اس دنیا میں بھی کامیاب ترین انسان وہی ہے کہ جو حقیقی اسلام کا پیروکار ہے اور جو اصل اسلام کی اصل تعلیمات کو سمجھ لے اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیام بیست پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں نائب علی۔ آج ہم بات کریں گے اسلامک لائف سٹائل کے بارے میں، اور دیکھیں گے کہ اسلامک لائف سٹائل کامن لائف سٹائل سے کس قدر ڈفرینٹ ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے آج ایک ایسی شخصیت کو بلایا ہے کہ جنہوں نے یہ دونوں لائف سٹائل کو دیکھا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ان دونوں لائف سٹائل میں کس طرح کن چیزوں کو پایا اور کس طرح سے دیکھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید حسن مہدی کاظمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمیں اپنی فیملی بیک گراؤنڈ، فیملی کے بارے میں اور اپنی پڑھائی کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آپ نے اس اسلامک لائف سٹائل سے پہلے جو عام زندگی گزاری وہ کس طرح کی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ایک تو پیام بیست کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک یہ پلیٹ فارم مجھے مہیا کیا تاکہ بہت ساری دل کی باتیں ہیں جو لوگوں تک پہنچا سکوں۔ باقی آپ نے بہت ایک اچھے موضوع کی طرف اشارہ کیا، اسلامک لائف سٹائل۔ بعض اوقات جب یہ لفظ اسلامک لائف سٹائل کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کوئی ایک ما فوق فطرت یا ایک روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز ان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بے عنوان مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہی زندگی جب ہم اس زندگی میں خدا کے احکامات اور خدا کی بتائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہی اسلامک لائف سٹائل ہے۔ صحیح۔ اور دو قسم کے معاملات ہیں، ایک انسانی زندگی کے جو معاملات ہیں، دوسروں کے ساتھ صداقت ہے، سچ بولنا ہے، دوسروں کے ساتھ مختلف کاروباری ڈیلز کرنا ہے، انسان کا اخلاق ہے، یہ خود ایک اسلامک اسلام اس کے بارے میں بڑے واضح احکامات جاری کرتا ہے، اور یہ وہ چیزیں کہ جو فطرت سے نزدیک ہیں۔ مثلا آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، سچ بولنا ایک ویلیو ہے، ایک قدر ہے، اسلامک ویلیو ہے، انسانی قدر بھی ہے، اور اسی طرح ایک اسلامک قدر بھی ہے، تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں نماز اور روزے اور عبادات کی، تو وہ بھی جو بھی ایک مسلمان ہے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ان امور کو انجام دیتا ہے، تو بس اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں ان چیزوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ الحمدللہ کیسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ نسبتاً مذہبی گھرانہ تھا، اور والد صاحب تو ہمیشہ جاب کے سلسلے میں باہر ہوا کرتے تھے، لیکن میری والدہ نے ہمیں زیادہ گھر میں ہم نے ان کو پایا، اور ہاؤس وائف تھی ماشاءاللہ، لیکن بہت زیادہ مذہبی رجحان رکھنے والی خاتون تھی۔ صحیح۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ میری ننیال میں اکثر فیملی باہر کے ملکوں میں ہوتی تھی، تو گھر کا ماحول بہت زیادہ کنجسٹڈ نہیں تھا، آزاد ماحول تھا، اور والدین کی طرف سے ہمیں ہر قسم کی آزادیاں جو تھیں وہ والدین نے ہمیں مہیا کی۔ ماشاءاللہ۔ شروع سے میں نے ماڈل ٹاؤن میں، کیونکہ لاہور میں ایک کالونی ہے ماڈل ٹاؤن کے نام سے، وہاں پہ رہا۔ پیدائش تو میری کراچی کی ہے۔ وہاں پہ جو اسکول ایک ہوتا تھا وہیں کا، اس زمانے میں اچھا نام تھا ڈویژنل پبلک اسکول، وہاں سے میں نے میٹرک کیا A+ گریڈ کے ساتھ۔ اس کے بعد انٹر کے لیے مجھے کیونکہ گریڈز اچھے تھے تو لاہور کے اچھے ایک اسکولز میں کرسٹن ماڈل اسکول کا نام آتا تھا، تو وہاں سے میں نے انٹر کیا، اور یہ بڑے 2 سال میرے بڑے یادگاری میری زندگی کے تھے۔ بہت کچھ میں نے اس میں سیکھا تھا۔ اسپورٹس میں ماشاءاللہ
بہت مجھے شوق تھا اور بہت عالی. اسپورٹس کے ساتھ ساتھ پڑھائی دونوں چیزوں کو میں لے کے چلا. الحمدللہ اس دور میں ماحول یوں بن چکا تھا, اور یہ بہت بڑا ایک ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ جب اسکول اور اچھے کالج میں آپ جاتے ہیں تو ساتھ میں لازمی بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ٹیوشن بھی پڑھیں. میں نے ایف ایس سی میں جتنی تیاری تھی وہ خود کی, اسکول ہی کے جو ماحول سے فائدہ اٹھایا اور محنت کی, اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں جب میں نے انٹر کیا تو پری انجینئرنگ میں مجھے اچھے نمبر آئے, اور مجھے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور UET کے نام سے مشہور ہے, وہاں پہ مجھے ایڈمیشن مجھے مل گیا اور میں نے میکینیکل انجینئرنگ کے شعبے کا انتخاب کیا. یہ دور بھی بڑا زندگی کا میرا سنہری دور تھا کہ اس میں ایک انسان آئیڈیلائز کرتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں اس نے کیا کرنا ہے. اور ایک پاکستان میں ایک اس زمانے میں بالخصوص یہ 92-93 کی بات کر رہا ہوں کہ ایز این انجینئر آج بھی ہے, لیکن اس وقت بھی بہت زیادہ آئیڈیلائز کیا جاتا تھا اس پروفیشن کو کہ آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور انجینئرنگ کر رہے ہیں تو بہت برائٹ فیوچر ہے. اور میری بھی جو شوق تھا اس زمانے میں تھا کہ میں انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ کر لوں گا انجینئرنگ کی ڈگری تو اس کے لیے ماسٹرز کے لیے اور ڈاکٹریٹ کے لیے کسی باہر کے ملک جاؤں گا اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن بہرحال وہ پھر کچھ حالات اور واقعات ایسے پیش آئے کہ جن کی بنا پر پھر میں نے انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد جانا تھا باہر. تو وہ جو میں پاکستان سے باہر جانا تھا وہ میرا اس کا رخ جو تھا وہ ایران کی طرف ہوا, اور میں نے دینی تعلیم کا سلسلہ جو ہے ایران میں آ کے شروع کیا. آپ ماشاءاللہ سے اپنی کالج اور یونیورسٹی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آپ نے کیسے اسپینڈ کی, کہاں ٹائم گزارا, کالج کون سا تھا, یونیورسٹی, ان سب کے بارے میں بھی. جیسے میں نے ذکر کیا کریسنٹ ماڈل کالج جی اسکول تھا, اور اس کو پھر انہوں نے اس کی ہائر سیکنڈری برانچ انہوں نے شاید وہ بھی اسی زمانے میں تازہ ہی شروع کی تھی, بہت زیادہ وہ پرانا نہیں تھا. صحیح. لیکن بہت اچھا اسٹینڈرڈ تھا پڑھائی کا. ان 2 سالوں میں نے بہت انجوائے کیا, پڑھائی بھی خوب کی. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ دوستوں میں کیونکہ سوشل شروع سے تھا تو پروکٹر مجھے بنا دیا گیا. الیکشنز ہوتے تھے اس میں, الحمدللہ الیکٹ ہو گیا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد وہاں پہ مختلف اسپورٹس ایونٹس ہوا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں فٹ بال, بیڈمنٹن اور اس کے بعد ایتھلیٹکس, ان سب میں حصہ لیتا تھا. اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بہرحال خدا کا لطف ہے کہ ایک فائنل سیریمنی تھی ہماری پرائز ڈسٹریبیوشن, تو اس میں مجھے یاد ہے کہ کوئی 10 سے 12 پرائزز جو تھے مجھے ملے, اور ماشاءاللہ اسٹیج پہ مجھے یعنی جا کے وہ پرائزز لینے پڑے, اور واقعی میری زندگی کا وہ یادگار لمحات تھے. اس میں پڑھائی سے متعلق بھی تھے سرٹیفکیٹس, اور میرے اسپورٹس سے متعلق جو مجھے پرائزز ملے تھے. اس کے بعد پھر یونیورسٹی کا دور شروع ہوا. صحیح. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس وقت 1 سال کا گیپ ہوتا تھا آپ کی انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے, ایف ایس سی کے ایگزامس کی ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد آپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشنز ہونے میں 1 سال لگ جاتا تھا. میرٹ میرا آ چکا تھا. صحیح. لیکن 1 سال کے پاس میرے پاس گیپ تھا. مشورہ کیا تو بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس وقت ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی تھی گورنمنٹ کالج جس یونیورسٹی, تو میں نے پھر وہ 1 سال ادھر نئے ماحول میں جو ہے وہ زندگی گزاری. یہ جو اس سے پہلے تھا کالج تک پابندیاں ذرا ہوتی تھی, شیڈیول ہوتا تھا, پڑھائی ہے اور جانا ہے, خود بھی تھا کہ بھی کیریئر بنانا ہے. تو لیکن یہ 1 سال مجھے کیونکہ پتا تھا کہ اب میں نے یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا, تو یہ گورنمنٹ کالج میں تجربے لیے, مختلف سوسائٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا, اور جو ہے اس 1 سال کو یوں سمجھے کہ میں نے فل انجوائے کیا, اور پڑھائی بھی کی. لیکن اس میں زیادہ پہلو یہی ہوتا کہ آپ پریسٹیجیس یونیورسٹی میں ہے, کالج میں ہے, تو اس کے مختلف شعبوں میں جائیں, ان سے جا کے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. اس کے بعد جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا, شروع سے میرا شوق تھا کہ پریکٹیکلی نہ صرف میری پڑھائی یہ تھیوریٹیکل ہو بلکہ پریکٹیکل بھی پڑھائی ہو. اور اس میں یہی میرا ذوق اور شوق جو تھا وہ باعث بنا کہ آئندہ چل کے میری زندگی میں ایک جو ہے وہ بڑا چینج آیا. یونیورسٹی لائف میں جو کچھ
جو یادگاریں ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں شریک ہونا. صحیح. پہلی دفعہ یہ تھا کہ زندگی میں کو ایجوکیشن اس زمانے میں یونیورسٹی میں تھی, تو میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا. خدا نے بہت محفوظ رکھا. بہت سارے یونیورسٹی میں آنے کے راستے تھے گمراہ ہونے کے اور منحرف ہونے کے. بہرحال وہ مذہبی بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے اور شاید تھوڑا بہت تنظیم کے ساتھ بھی میرا تعلق تھا, ISO کے ساتھ, تو اس بنا پر میں اپنے آپ کو صحیح. اس کے پازیٹیو یونیورسٹیز کے جو فوائد تھے وہ تو میں نے حاصل کیے, لیکن ان انحرافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا, اور جس کا مجھے نتیجہ جو ہے وہ جب میں یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو رہا تھا تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ خدا کا کتنا بڑا لطف اور کرم ہوا کہ میں برائیوں سے اور انحراف سے بچ کے جو ہے ایک بہترین ماحول کی طرف شفٹ ہو گیا. آپ کا جو اپنا لائف پلان تھا وہ کیا تھا کہ آپ آگے اپنے کالج لائف سے یا یونیورسٹی لائف سے کہ آپ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک آپ کا ہم پوائنٹ آف ویو جانیں گے, دوسرا آپ کے پیرنٹس کیا چاہتے تھے, کس طرف جائیں, کس فیلڈ میں جائیں, اور پھر آپ آیا اس فیلڈ کی طرف گئے یا نہیں گئے؟ اتفاق سے اچھا الحمدللہ تینوں بھائی ہمارے اچھی فیلڈز میں مختلف اس میں رہے. میرا ایک بھائی جو ہے وہ مجھ سے جو بڑا ہے امریکہ میں ہے, پروفیسر ہے یونیورسٹی میں, اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے میتھس میں. ان سے جو بڑا بھائی ہے وہ تھوڑا بزنس اور جاب دونوں ملا کے اس میں ساری زندگی کرتا. اور ان سے جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھے پہلے جاب میں رہے انشورنس کی فیلڈ میں, اس میں انہوں نے بہت اونچا مقام پایا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا بزنس جو ہے وہ سیٹ اپ کیا. اور ماشاءاللہ والدین اور بالخصوص والد کی کبھی بھی انہوں نے ہمارے اوپر امپوز نہیں کیا, لیکن شاید فیملی میں پہلا اپنی کلوز فیملی میں پہلا شخص تھا کہ جس کا انجینئرنگ میں داخلہ ہوا تھا. صحیح. اس داخلے کی بنا پر والد صاحب کی خواہش یہ تھی کہ میں اسی انجینئرنگ کیریئر کو میں آگے بڑھاؤں. میرا بھی شروع میں خواہش یہی تھی, میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا کہ یا تو میں باہر ہائر اسٹڈیز کے لیے جاؤں گا یونیورسٹیز سے, جہاں پہ بھی ایڈمیشن ملے گا تو ڈگریز لوں گا, اور اس کے بعد پھر البتہ میری خواہش یہی تھی کہ پلٹ کے میں پھر پاکستان ہی آؤں گا اور ملک و قوم کی خدمت کروں گا. اصل ہدف یہی تھا کہ پھر اگر پاکستان میں رہا تو اپنا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ میں ڈیولپ کروں گا. جب لائف پلانز آپ کے یہی تھے کہ آپ نے باہر جانا ہے اور باہر جا کے اسٹڈی کرنی ہے, پاکستان آنا ہے, یہاں پہ آ کے ایک اچھا بزنس سیٹ اپ آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, کیا ریزن بنی کہ آپ اس طرف نہیں گئے اور آپ اچانک لائف چینج کا وہ کیا ٹرن آؤٹ اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اس طرف آئے؟ مجھے شروع سے شوق تھا, جب پروفیشنل لائف میں آیا تو میں پریکٹیکل لائف بھی دیکھوں کیا ہے. صحیح. تو معمولاً جب ہماری چھٹیاں بہت ہوتی تھیں یونیورسٹی میں, تو میں نے کوشش کی کہ ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھاؤں اور میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹری میں کام کروں. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں پھر مختلف سیشنز میں مختلف عرصوں میں ملت ٹریکٹرز میں نے انٹرنشپ کی. انہیں چھٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے پیکیجز, ایک کمپنی تھی لاہور میں بہت بڑی, وہاں پہ جا کے انٹرنشپ کی. جب میں فائنل میں 3rd ایئر میں تھا تو ایک برما شیل آئل کمپنی تھی. صحیح. تو ادھر سے ایک ڈیلیگیٹ آیا ہماری یونیورسٹی میں, اس نے ایک پہلے وہ لگائے ایڈز وغیرہ لگائے کہ انٹرنشپ کے لیے ہم جو آنا چاہتے ہیں وہ اس میں اپلائی کریں. یہ بڑا انٹرسٹنگ میرے لیے تھا کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹاپرز ہیں وہ کوشش کریں کہ اپلائی کریں. تو کرتے بھی ایسے ہی تھا, وہ ٹاپرز ہی کو لیا کرتے تھے. میں 80+ % ہوا کرتی تھی میری, لیکن یہ کہ میں ٹاپرز میں نہیں رہا, 90% تک نہیں پہنچ سکا تھا, کیونکہ بہرحال ایکٹیویٹیز میں اور ان چیزوں میں سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت حصہ لیا کرتا تھا. تو میں نے بھی بہرحال جمع کرا دیا. تو جب میرٹ لسٹ لگی تو تقریباً انہوں نے 20 لوگوں کا نام اس لسٹ میں ڈالا, اور ان میں سے 19 جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے وہ یونیورسٹی کے ٹاپرز تھے, اور 90% ان کی پرسنٹیج تھی. بہت عالی. اور میرا واحد 20واں نمبر میرا آخر میں بالکل تھا, اور اس میں 80% پرسنٹیج کے ساتھ میرا نام تھا. یہاں پہ میرے لیے ایک سوالیہ نشان پیدا ہوا کہ یہ اتنا ایک پورے 10 نمبروں کا گیپ ہے. 90 کے بعد جو ہے وہ 89 ہونا چاہیے تھا, 88 کی باری آنی چاہیے تھی. 90 کے بعد پھر ایک دم سے 80% بیچ میں گیپ تھا, اور میرا نام تھا, اور آخری بالکل نام تھا.
بہرحال ایک سوال تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں صحیح اپرچونیٹی دی. اس کے بعد پھر انٹرویوز ہوئے. وہ ڈچ صاحب جو تھے انہوں نے جب میرا انٹرویو ہوئے تھے, میرا خیال یہ تھا کہ مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں, میکینیکل انجینئرنگ کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے. انہوں نے سوال نہیں کیا, انہوں نے میری سوشل لائف کے بارے میں سوال کیا. صحیح. اور سوشل لائف کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ تم تو ابھی 3rd ایئر میں ہو, تمہارے پاس یہ اتنے سرٹیفکیٹس کہاں سے آ گئے؟ کہیں تو میں اصلا اس کا تھا کہ صحیح. شاید کہیں ایسے تو تم نے نہیں کیے. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں یونیورسٹیز کہ جب بھی مجھے چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں مختلف انڈسٹریز کی جو میرے میکینیکل سے ریلیٹڈ فیلڈز میں جاتا ہوں اور وہ جہاں پہ کام کرتا ہوں, اور پھر میں وہاں پہ کام کرتا تھا, سیکھتا تھا میں. صحیح. اور مجھے یاد ہے کہ اس میں مثلا ڈیزائننگ, اس سے پہلے جب تک میں انڈسٹری میں نہیں گیا تھا تو ہم چھاپا مارا کرتے تھے. ہمارے اس میں ایک چھاپا چلاتا تھا, جی. شیشے کی میز ہوتی تھی, نیچے لیمپ رکھتے تھے, اوپر کوئی بھی ڈرائنگ ہوتی تھی. صحیح. اس ڈرائنگ کو کسی سینئر کی لے کے اپنی اوپر سادہ کاغذ رکھا اور ہم نے چھاپا مار کے دے دیا. تو جو وہاں سے میں آیا تو پہلی دفعہ مجھے پتا چلا ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے, اور میں نے اپنا کوئی پرزہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا پہلی دفعہ زندگی, اور بہت مجھے یاد ہے, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. اچھا, ایک چیز اور جو میں نے ان کو بتائی, جب میری سوشل لائف کے حوالے سے, تو میں اس زمانے میں بہت ایکٹیویٹی تھی. مثلا اسٹوڈنٹس ہم مل کے آئی ایس او کے پلیٹ فارم سے مختلف جگہ پہ لائبریریز بناتے تھے, مختلف بچوں کے لیے اسکالرشپس کے ارینجمنٹ کرتے تھے. تو وہ ساری باتیں میں نے اس کو بتائی کہ بھئی میں میری سوشل ایکٹیویٹیز میں یہ کام بھی میں انجام دیتا ہوں. جب میں کراچی گیا تو دوبارہ اسی طرح مجھے پتہ لگا کہ پورے پاکستان سے انہوں نے ٹیلنٹ ہنٹ کیا تھا, مختلف یونیورسٹیز میں گئے تھے, اور وہاں سے بیسٹ 10 اسٹوڈنٹس انہوں نے سلیکٹ کرنے تھے. ماشاءاللہ. تو اتفاق سے یو ای ٹی سے میں اکیلا تھا, اور باقی سارے مختلف یونیورسٹیز سے وہ تھے. تو یہ بھی پھر میرے لیے ایک اور تعجب والی بات تھی کہ ان سب سے نیچے ہونے کے باوجود میں اکیلا کیوں ہوا, باقی ریجیکٹ کیوں ہو گئے اور ان کو سلیکٹ کیوں نہیں کیا گیا. اب یہ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ سوالات بعد میں چل کے جنہوں نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کیا. یہ میں شاید 3rd ایئر کا واحد بچہ تھا کہ جو ان کی اس جم میں تھا, اور ایج میں بھی غالباً سب سے چھوٹے ایج میں بھی. ہاں ظاہراً نسبتاً, اب وہ میں نے اتنا غور نہیں کیا کہ 12-19-20 کا فرق آس پاس. صحیح. جب میری باری ہے, جب میں نے تعارف کرا لیا, تو وہ جو ڈچ آیا تھا ہمارا انٹرویو کرنے آدمی, وہ مینیجر تھا ان کا, اس نے مجھ سے کہا کہ مسٹر کاظمی, خاطب ہو کر نا, آئی وانٹ یو ٹو ایکسپلین the things you have explained me over there, مجھے وہ ساری باتیں بتاؤ, یہاں وہ سب کو بتاؤ. صحیح. پھر میرے لیے ایک عجیب ایک کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی کہ وہ کیا چیز ہے کہ مثلا اس نے مجھ سے وہ جو میں نے اس کو باتیں بتائی تھی اس وقت خیر میں تیاری بھی کر کے گیا ہوا تھا, تو وہ سوالات مجھ سے کیوں کر رہا ہے. بہرحال میں نے پھر وہ ساری ایکٹیویٹیز بتائیں, اور اس کے بعد وہ انٹرویو ختم ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے ایک پروجیکٹ دیا. صحیح. اور جو پروجیکٹ تھا وہ تھا ورک لوڈ اسٹڈی. کیونکہ یہ شیل کمپنی تھی تو مجھے مختلف ڈیپوز پہ جا کے ان کے ورک لوڈ جو ہے وہ اسٹڈی کرنی ہوتی تھی. اب انہوں نے مجھے کیا بتایا, انہوں نے کہا جی آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں, جی آپ کی پے ہوگی جتنا بھی آپ 2 مہینے کا, انہوں نے مجھ سے کانٹریکٹ کیا, وہ سائن کروایا, 2 مہینے ہم آپ کو پے دیں گے, آپ کی ساری ٹریولنگ بائی ایئر ہوگی, اور آپ کو جس جگہ پہ بھی جائیں گے جس مختلف ڈیپوز میں, تو وہاں ہوٹلز میں آپ کا کھانا, آپ کا ہوٹلنگ, لوجنگ, ہر چیز جو ہے وہ فری ہوگی, وہ ہمارا کمپنی آپ کو دے گی. آپ نے یہ کام ہے جو آپ نے یہ کرنا ہوگا. اب میں تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا کہ 3rd ایئر میں ہوں, اور یہ کیسی انٹرنشپ ہے کہ مجھے ابھی سے لوگوں کو اس کے بعد تنخواہ ملتی ہے, تو مجھے 3rd ایئر میں تنخواہ بھی مل گئی ہے, اور پلس مجھے بائی ایئر ٹریولنگ, اس زمانے میں 92, 93, 94 کی بات ہے کہ بائی ایئر ٹریولنگ ہے, اور مختلف ہوٹلوں میں جا کے رہنا ہے, اور وہاں جی کھانے فری ہیں. تو میں تو بہت ہی یعنی عجیب فضاؤں میں تھا کہ یہ خدا کا جو ہے وہ خاص لطف ہوا ہے میرے اوپر. اب یہاں سے اب ایک نیا میری زندگی کا فیز ہوا, میں پریکٹیکل لائف میں آیا فل ٹائم. صحیح. اچھا, اب یہ ڈیپوز میں مختلف مجھے پوسٹ کرتے تھے, ابھی مجھے یاد ہے مثلا ایک چکلالہ میں تھا 1 ہفتہ, تارو جبہ پشاور کے پاس تھا, بنو میں گیا تھا, بنو میں ایک تھا, لاہور میں ایک ڈیپو تھا, وہاں پہ مجھے
جانا تھا اور ایک بہاڑی میں تھا، شیر شاہ کوئی علاقہ تھا وہاں پہ، یعنی مجھے بھی وہ 5 جگہیں یاد ہے۔ ان جگہوں میں جب میں باری باری جاتا تھا، صبح سے لے کر شام تک نا وہاں پہ مجھے ڈیوٹی دینی ہوتی تھی۔ جب میں ڈیوٹی دے کر رات کو واپس آتا تھا تو بہت ایگزاسٹ اور تھکا ہوا ہوتا تھا، اور ایک دن ہمیں اس زمانے میں جمعے کو چھٹی ہوتی تھی۔ اس دن میرے جتنے بھی کولیگز تھے وہ سارے سینئرز ہوتے تھے، ان کے ساتھ ظاہری بات ہے میں انہوں نے مجھے ٹھہرایا ہوتا، یا ہاسٹل تھا یا ہوٹل تھا یا جو بھی انہوں نے ارینجمنٹ کی ہوتی تھی۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس دن چھٹی والے دن انجوائے کرتے تھے، کھانے منگوا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، اس زمانے میں تازہ تازہ ڈش آئی تھی، ڈش پہ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بہرحال کوفت ہوتی تھی ان چیزوں سے، میں اگر کمرے میں بیٹھ کے پھر غور و فکر اور سوچا کرتا تھا، اور وہ میری زندگی کا جو سوچنا تھا اس نے میری زندگی کو جو ہے نا واقعی ایک نیا مجھے ڈائریکشن دی، اور مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آنا شروع۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ کہ جب میں ڈیپو پہ جاتا تھا اور وہاں پہ جا کے جو مجھے ورک لوڈ اسٹڈی کرنی ہوتی تھی، تو اس میں کام یہی تھا کہ جو ان کا کلیریکل سٹاف ہے وہاں سے لے کر جو ان کا مینیجر ہے جی اس سے میں نے انٹرویو کرنا ہوتا تھا۔ اب وہ جو آفیشیل انٹرویو تھا وہ تو میں کرتا تھا، آپ کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، ساتھ میں غیر رسمی بات ہوتی تھی تو پوچھتا تھا جی آپ کی تنخواہ کتنی ہے، تو کلرک کہتا تھا جی میری 5000 تنخواہ ہے، صحیح، اور بڑی مہنگائی ہے، اور جی بڑا مشکل سے میرا جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہے۔ مینیجر سے جب میں بات کرتا تھا تو مینیجر مجھے آ کے کہتا تھا کہ اس سے بھی جب غیر رسمی بات ہوتی، کہتی میرے 50,000 کے قریب تنخواہ ہے، یہ فیسلٹیز ہیں، یہ ہیں، لیکن مہنگائی بہت ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اب میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا کہ بھائی یہ 5,000 والا کلرک ہے، اس کا واقعاً اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ جو 50,000 اس زمانے میں تو آج کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کم سے کم میں نے کہا 5-6 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، یہ بھی کہہ رہا ہے میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ اب یہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہوتی، اور یہ مجھے نہیں اس کا جواب نہیں سمجھ آتا کہ جواب کیا ہے، یعنی سوچتا تھا میں یہ کیا ہے، یہ کون سی زندگی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا صبح سے لے کے شام تک یہ میری ڈیوٹی دینی ہوتی تھی، تھک ہار کے ہم رات کو آتے تھے۔ پھر میرا اسی طرح مختلف ڈپو سے ہوتے ہوتے خود لاہور میرا اپنا گھر تھا، تو وہاں پہ انہوں نے بادامی باغ میں جو ڈپو تھا وہاں پہ مجھے 1 ہفتے کے لیے، وہ میں نے اس طرح کی سیٹنگ کی کہ ماہ مبارک کے محرم تھا تو اس کی مجالس وغیرہ تھی، تو میں نے کہا چلو محرم کا عشرہ پہلا میں وہاں رہ لوں گا، مجالس بھی کر لوں گا اور ڈیوٹی بھی دے لوں گا لاہور میں۔ لاہور میں تقریباً 9-10 دن رہا، اور میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ چلو مجلس میں تھکا ہارا واپس آتا تھا، کہتے میری ہمت حوصلہ نہیں ہے۔ 10 محرم کو مجھے یاد ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا جلوس میں شرکت کے لیے، تو میرا جو اوپر کزن رہتا تھا وہ مجھے کہتا ہے کہ مہدی تم کہاں تھے اتنے دنوں سے، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ میرے لیے ایک دم سے شاکنگ تھا، یار میں تو اتنے دنوں سے یہیں پہ تھا، یونیورسٹی سے آتا تھا، پڑھائی جو تھوڑی بہت کرنی تھی، پھر میں تو سوشل لائف ہوتی تھی، تو میں 10 دنوں سے یہاں ہوں اور کوئی سوشل لائف اور کوئی ملنا جلنا نہیں، مجالس میں بھی نہیں گیا۔ یہاں سے میں کہا کہ یہ کون سی زندگی ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی میں کمپلیٹ کر کے میں جب گیا کراچی ہیڈ کوارٹر میں، تو وہاں پہ ایک ہمارے دوست ہوتے تھے، یعنی سینئر تھے جن کے ساتھ، تو وہ نقوی صاحب تھے، تو وہ میں کیونکہ کاظمی تھا وہ نقوی تھے، تو ہماری آپس میں دوستی ہو گئی۔ ایک دن میں ہیڈ آفس گیا، اپنی رپورٹ میں کمپائل کر رہا تھا، تو ان کے پاس میں بیٹھ جاتا تھا۔ تو ایک دن گیا صبح کو تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کیا نقوی صاحب کیا ہوا؟ تو نقوی صاحب نے کہا کہ یار ہم ساری زندگی کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خرچ کوئی اور کر دیتا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے ہیں یار اس زمانے میں نئے کریڈٹ کارڈز آئے ہوئے تھے پاکستان میں، تو انہوں نے کہا یار میں اتنی محنت سے پیسے کماتا ہوں، اب یہ کریڈٹ کارڈ والوں کا بل آیا ہے، میری بیگم گئی ہے شاپنگ کر کے، اب اتنا ڈھیر سارا بل آ گیا ہے کہ اب میں ساری تنخواہ میری اب اس میں نکل جائے گی۔ یہاں سے پھر مجھے بہت سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے۔ اچھا، آپ نقوی صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے، تو وہ ان کی پریشانی دور ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں، ان بیچارے کی پریشانی کیسے دور ہونی تھی، وہ جو لائف سٹائل اور جو انہوں نے اپنے لیے اپنایا تھا وہ اصل مشکل تھی۔ صحیح، اگر وہ لائف سٹائل وہ والا اپناتے جو اسلامک ہوتا تو پھر کبھی بھی ان کو پریشانی نہ ہوتی۔ یہ وہی نتیجہ تھا کہ جو مجھے وہاں سے ملا۔ پروردگار نے ہر انسان کے لیے سادہ سا لائف سٹائل رکھا ہے اور اس کے لیے مختلف مہیا کیے ہیں، وسائل اس کے لیے خدا نے رکھے ہیں۔ ان وسائل میں اگر وہ
قناعت کے ساتھ، یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ جی قناعت جی کے ساتھ آپ اپنی جی زندگی کو جی گزاریں. اس کے پاس ہر چیز ہے، غنی ہے وہ. صحیح اور اگر وہ اسراف اور فضول خرچی اور ان چیزوں میں استعمال کرتا ہے تو وہ ہمیشہ مشکل اور پریشانی میں رہتا ہے. اور اگر جیسے جو غریب آدمی، جیسے میں نے کہا، وہ کلرک ہوتا تھا، وہ پریشان ہوتا تھا، وہ بھی اگر قناعت کی طرف آئے، قدرت پہ راضی ہو جائے، خدا کے دین اور خدا نے جو اس کے لیے جتنا اس کے لیے حصہ رکھا ہے صحیح رزق صحیح میں، اس پہ راضی ہو جائے تو وہ اس کی بھی پریشانی اس طرح ختم ہو جائے. ابھی مشکل ہمارے ساتھ یہی ہے معاشرے میں کہ ہم اگر غریب ہوتے ہیں تو عمراء کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، اور جو عمراء ہوتے ہیں وہ ان سے اپنے سے بڑھ کر کی طرف نگاہ کرتے ہیں. جب یہ اس طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے تو وہ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں راضی نہیں ہوتے. راضی نہیں ہوتا، ایسا ہی اب چاہے 5,000 ہو، چاہے 50,000 اس زمانے کے، اور آج کے 50,000 ہو، چاہے 5 لاکھ ہو، ان کا گزارا نہیں ہوتا. بڑا اہم یہ حکم ہے اسلام کا، شریعت کا، جی کہ اگر تم نے مادیات میں دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے کو دیکھو. اگر تمہیں شکر کرنا آئے، تمہیں جو ہے قناعت آئے تمہارے اندر، اور اگر تم نے معنویت میں دیکھنا ہے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تاکہ تمہارے اندر تڑپ پیدا ہو زیادہ سے زیادہ معنویت کی طرف حرکت کرنے کی. بہت عالی بہت عالی. مجھے جو بات سمجھ آ گئی وہ یہ تھی کہ اب یہ جو لائف سٹائل ہے یہ والا، صبح سے لے کر شام تک جاب کرو، اور آپ کی جو معمولاً جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں پوری دنیا میں ایسا ہی، اور پاکستان میں بھی ایسا ہے، کہ آپ کا جتنا بھی ٹیلنٹ ہے، انہوں نے میرا انتخاب کیوں کیا تھا؟ ان کو پڑھاکو لڑکے نہیں چاہیے تھے، ان کو پریکٹیکل لوگ پریکٹیکل چاہیے لوگ تھے، چاہیے. جو پریکٹیکل فیلڈ میں کام کریں، ان کو پریکٹیکل چیز لا کے دیں، ان کو پتہ ہو کہ کیسے جاب کو صحیح انداز میں انجام دینا ہے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو ہنر زندگی بھی آنا چاہیے کہ زندگی گزارنے کا ہنر کیا ہے. بہت عالی اور اسلام اس کی طرف خصوصی توجہ دلاتا ہے کہ انسان کو معاشرے میں رہنا سکھاتا ہے، معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف ترغیب دلاتا ہے. بہت عالی. جیسے میں نے کہا ملٹی نیشنل کمپنی میں تو صبح سے لے کر شام تک میرا ہم و غم یہ تھا کہ میں ان کے لیے کام کروں، خوب پیسہ کماؤں، پیسہ میری ذات کے لیے. معاشرے کو کیا دینا؟ معاشرے کو ہو سکتا ہے جو تھوڑا بہت میں نے جو پیسہ کمایا یا بہت زیادہ پیسہ کمایا، اس میں سے تھوڑا بہت میں پیسہ دے کے معاشرے کی میں مشکل کو حل کر دوں. لیکن وہ جو میرا ٹیلنٹ تھا، وہ جو میری توانائی تھی، میرا استعداد تھا، خدا نے مجھے اتنی میرے اندر ظرفیت پیدا کی تھی معاشرے کی اور دین کی اور لوگوں کی خدمت کرنے کی، میں اس سے اپنے آپ کو میں نے اپنے اوپر وہ ساری توانائی اور اس ملٹی نیشنل کمپنی کے اوپر وہ ساری توانائی خرچ کر دی. بہت عالی. تو میں نے کہا یہ زندگی میں نہیں، مجھے قابل قبول نہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. وہ کون سی ایکٹیویٹیز تھیں کہ وہ ڈچ مینیجر جو ہے وہ آپ کی وہ ساری ایکٹیویٹیز سن کے، آپ کی باتیں سن کے وہ امپریس ہوا، اس نے آپ کو سلیکٹ کیا، اور پھر وہاں بھی اس نے اس بات کو آپ کو کہا کہ آپ اس کو بیان کریں ان ایکٹیویٹیز کو؟ وہ کیا ایکٹیویٹیز تھیں؟ وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ میری سوشل ایکٹیویٹیز تھی. جیسے میں نے بتایا کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اور میں آئی ایس او کے ساتھ بھی تھا، تو آئی ایس او کے ساتھ مل کے ہم مختلف جگہوں پہ لائبریریز بناتے تھے، جا کے لائبریریز بناتے ان کے لیے کتابوں کے لیے پھر ہم ارینج کرتے تھے، کہتے ٹرپس پہ جایا کرتے تھے بچوں کو لے کے جا کے گھمانے پھرانے کے لیے. اور پھر اسکالرشپس کے لیے میرے پاس اس وقت آئی ایس او میں ایک ذمہ داری جو تھی وہ اسکالرشپس کی تھی. تو پورے پاکستان سے ہم بچوں کے لیے جو مستحق اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ذہین اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ان کے یونیورسٹی کالج میں پڑھنے کے لیے اسکالرشپ دیتے تھے، تو ہم واسطہ بنتے. تو یہ ایکٹیویٹیز سوشل. اور پھر پلس وہی کہ میں چھٹیوں میں گھر میں نہیں بیٹھتا تھا، چھٹیوں میں میں کام کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اور جا کے پریکٹیکل سیکھتا تھا. جب انڈسٹری میں میں نے آنا ہے تو وہ انڈسٹری میں ہو کیا رہا ہے. اور اس میں بھی میرے لیے جب میں مختلف انڈسٹریز میں جاتا تھا تو وہاں پہ جو ایک میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا تھا، میں کہتا تھا یار مجھے پوری فیکٹری گھماؤں. تو شروع میں تو وہ نہیں مانتے تھے کہ یار نہیں پوری فیکٹری نہیں گھماؤں، بلکہ آپ ایک شعبے میں کام کرو تاکہ آپ وہ سیکھو. لیکن مجھے شوق تھا. بہرحال میرے پاس کیونکہ سفارش سے جاتا تھا، میں پہلی 3 جگہ میں سفارش سے گیا تھا بیس پر، کیونکہ سفارش تگڑی ہوتی تھی تو مجھے وہ اجازت دے دیتے تھے. تو میں مختلف ڈپارٹمنٹس کو گھومتا تھا، سسٹم سمجھتا تھا کہ نظام کیا ہے، سسٹم کیا ہے. اس سے اور زیادہ میری جو ہے نا وہ ہوتی. جب آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا، آپ آئے اسلامک لائف سٹائل کی طرف، تو اس میں آپ کے اس کے بعد آپ کے پیرنٹس کہ کیا آپ کے بارے میں ریویوز تھے، کیا کمنٹس تھے، کیا انہوں نے آپ کو روکا نہیں کسی نے؟ اسی طرح سے آپ کی فیملی ممبرز اور آپ کے فرینڈس جب آپ سے ملتے تھے اس کے بعد، تو ان کا کیا بیہیویئر تھا آپ کے ساتھ اس لائف چینجنگ کے بعد، اس میں آنے کے بعد؟ میں نے سب کو قانع کیا، اپنے والدین کو اس بات پہ کنونس کیا کہ میں اس فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانے کے بجائے
اب میں جاؤں گا دینی تعلیم اور وہ جو ہے اسلامک اسٹڈیز اور وہ پڑھوں گا جی. اور ان کے ایک میرے والد صاحب ایک مجھ سے بات کرتے تھے کہ بیٹا، کیونکہ اب اس وقت معاشرے میں اسی طرح کا تھا کہ بیٹا تم کرو گے کیا، تم چلو چلے جاؤ، کھاؤ گے پیو گے، وہی ایک والدین کا ایک ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ میری اولاد ہے تو وہ اچھا کیریئر ہو، کھانا پینا اس کو اچھا مشکل نہ ہو، لائف اسٹائل اس کا اچھا ہو. اس وقت پھر یہ مجھ سے کہتے تھے کہ یار کرو گے کیا. تو میں جب اس طرف چینج کیا، میں نے انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے جانا ہے دینی تعلیم حاصل کرنے. تو میں اس یہ والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا کہ ساری زندگی اپنے اوپر کہ زیادہ اپنے فیملی ممبرس کی خاطر گزارو. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگا. اگر آپ نے اچھی پروفیشنل لائف گزارنی ہے، یا آپ نے ایک سادی سی زندگی گزارنی عام سی، تو عام زندگی میں بس 2 گھنٹے کرو، کام کرو نہ کرو، گھر آؤ، بس گھومو پھرو، انجوائے کرو. میں نہیں کہتا، میں جب کسی پروفیشن میں گئے تو اس پروفیشن کے سارے جو حق ہے وہ ادا کیا جائے. پھر کرنا ہی ہو. جب میں گیا 2-3 سال پڑھنے کے بعد، جب اس زندگی کی وسعت اور اس کی تعلیم کی وسعت سے جب میں آشنا ہوا اور میں جب واپس آیا تو پھر میں والد صاحب سے کہتا تھا کہ بس واقعی آپ سے ہی کہتے کہ میں کروں کیا. یعنی اس فیلڈ میں جانے کے پاس میرے پاس اتنا کچھ کرنے کو ہے، اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کون سا والا کام کروں. فیملی ممبرز، بردرز، فرینڈس، بھائیوں میں الحمدللہ بھائیوں نے تو سپورٹ کیا بھائی کیا. باقی ہمارے خالائیں تھیں اور ماموں تھے، تو بہرحال وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہوئے کہ اتنے اچھا کیریئر کے بعد جو ہے وہ وہاں جا رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر سب نے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا. اور فرینڈس کا کیا بیہیویئر تھا اس کے بعد؟ اگر وہ آپ سے ملتے ہیں تو کس طرح سے ملتے ہیں؟ ہاں، فرینڈس میں یہ ہے کہ ابھی بھی بعض دوست یونیورسٹی کے میرے رابطے میں ہیں. تو ایک تو میرا دوست ہے، یہ مجھے وہ خود بتاتا ہے، وہ بڑا مجھے کہتا تھا ایک دفعہ آپ آئے میرے پاس، مجھے یاد ہے، اور آپ نے کہا میرا ایڈمیشن ہو گیا. مجھے فوراً میں نے کہا ہاں اچھا مجھے بتائیں آسٹریلیا میں ہوا ہے، کینیڈا میں ہوا ہے، امریکہ میں ہوا ہے. میں نے اس کو بتایا کہ نہیں میرا تو یار ایران میں ایڈمیشن ہو گیا. تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. کہتے میں حیران ہو گیا کہ آپ جس طرح کے پڑھائی میں تیز تھے اور جس طرح کا آپ کا ذوق اور شوق تھا، تو آپ کو تو کینیڈا اور امریکہ میں ہونا چاہیے تھا. کہتے اس وقت میں پریشان، اور میں نے اس نے پھر مجھے بہت کوشش کی، یار آپ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے نا، اس فیصلے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں. وہ خود مجھے کہتا ہے کہ مجھے بھی یاد ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس شعبے میں جائیں. لیکن اب جب میں پڑھنے کے بعد اور پھر جب آپ سے ملتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی کہتا ہے مجھے، مہدی بھائی آپ کا فیصلہ ہی صحیح تھا. آج آپ کو میں دیکھتا ہوں. پھر وہ میرے ساتھ مقایسہ کرتا ہے، کہتا ہے آپ کی گاڑی، میرے پاس پرانی ماڈل کی گاڑی ہے، آپ کے پاس نئی ماڈل کی گاڑی ہے، آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ پڑھائی میں اچھے ہیں، بہترین آپ کی لائف آپ کی جو پارٹنر ہیں وہ آپ کے ساتھ ایکٹیو ہے مذہبی ایکٹیویٹیز میں. تو وہ کہتا ہے کہ یار آپ نے مجھے جو حاصل کرنا تھا نا، آپ اور جو چیز میری آئیڈیلزم تھا میرا کہ یہ چیزیں کروں گا، تو وہ چیزیں بھی حاصل کی اور اب آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں. کہتے میں اسلام آباد میں پھنسا رہتا ہوں، مجھ سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، پورا پاکستان گھومتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی چلے جاتے ہیں. تو اب میرے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہے خواب ہے، اور جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں. آپ خود کس طرح دیکھتے ہیں اپنی اس لائف کو، اپنی گزشتہ لائف کو کمپیریزن اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا بہتر ہے؟ آپ راضی ہیں اسی لائف سے، اسی لائف سٹائل سے؟ اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میں جب سوچتا ہوں، یقین مانے جب بھی مجھے یاد آتا ہے تنہائی میں تو میں سجدہ شکر کرتا ہوں ماشاءاللہ خدا کا کہ واقعی خدا نے لطف کیا اور مجھے موقع پہ میں نے صحیح فیصلہ کیا اور میں اس فیلڈ میں آیا. اور باقی جو کوئی کمی نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں کمی نہیں دیکھی. مثلا میرے دوسرے بھائی بھی ہیں، فیملی ممبرز بھی ہیں، تو انہی کی طرح زندگی گزارتا ہوں، ان کے ساتھ ملنا جلنا، پروگرامز میں شرکت. ہاں بہرحال کچھ خود سے میں جو غیر شرعی اعمال ہیں یا غیر شرعی محفلیں ہیں اس سے جانے سے اجتناب کرتا ہوں. اور دوسرے یہ کہ خود اتنی الحمدللہ پورے پاکستان میں ہی اب جانا ہوتا ہے، بائی ایئر ٹریولنگ بھی ہوتی ہے، اب اس کے ساتھ اپنی گاڑی پہ بھی جاتا ہوں. مجھے تو یہ بہت اپنی انجوائے کرتا ہوں اپنی لائف میں. اور پھر خدا نے ایک لائف پارٹنر بھی ایسا دیا کہ وہ بھی اسی سوشل ایکٹیویز میں مذہبی حوالے سے بہت ایکٹیو ہے. تو الحمدللہ ہماری بہترین زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے. آپ نے اس سب کو کس طرح سے مینیج کیا؟ آیا اپنے بچوں کو باہر آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں؟ آیا آپ ان کو ٹائم دیتے رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں؟
تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ 2 بچے، بیٹا اور بیٹی ہے. ماشاءاللہ. کھیلتا تو میں بہت ہوں، ابھی بھی کھیلتا ہوں ان کے ساتھ. دونوں الحمدللہ قم میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور خود سے انہوں نے اس شعبے کا یعنی خود سے میری انتخاب طرف کیا؟ سے نہیں تھا، آپ فورس نہیں کر رہے تھے؟ فورس نہیں کر رہے تھے، بلکہ شروع میں میرے بیٹے کا تو بہت تھا شوق کہ میں پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں، جیسے آپ یونیورسٹی میں گئے تو میں بھی کسی یونیورسٹی میں پڑھوں، اور اس نے پھر کوشش بھی کی انٹر میں اور نیکسٹ میں اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا. بہت عالی. لیکن پھر خود ہی اس نے بہت ساری مجھ سے گفتگو کی اور گفتگو کے بعد خود ہی کہا، فیصلہ سنایا کہ والد صاحب میں جو ہے نا اسی کیریئر میں جو آپ نے اپنایا ہے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت عالی. تو اس لحاظ سے بہت خوش ہوں. ٹائم ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کو مینج کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم گھومتے پھرتے بھی ہیں، شاپنگ بھی کرتے ہیں ساتھ میں، ہاں. مختلف پروگرام بھی جاتے ہیں. ذاتاً شوق نہیں ہے میرا شاپنگ کا، تو یہ اس سے میں بہت گھبراتا ہوں. شروع سے میں شاپنگ کے معاملے میں بڑا سست ہوں. اس معاملے میں تھوڑا زیادہ میں انوالو نہیں ہوتا، لیکن دیگر سارے امور میں گھومنا پھرنا، دعوتوں میں جانا، میرے اور جو فیملی کے مسز کے تو بہت زیادہ سفر ہیں کہ جو ہم نے پورے پاکستان میں کیے ہیں. صحیح. انجوائے بھی کرتے ہیں اور اپنا تبلیغ بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک عموماً چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو اسلامک پارٹنر ہوتا ہے، لائف پارٹنر ہوتا ہے، آپ اس کو بہت زیادہ فری ہینڈ نہیں دے پاتے ہیں. آپ ان کو دبا کے رکھتے ہیں، یا گھر میں ہی وہ رہے، وہ سوشل نہیں ہونی چاہیے، ان کو باہر نہیں آنا چاہیے. آپ اپنے لائف پارٹنر جو ہے ان کو آپ نے کس طرح سے ان چیزوں میں لے کے چلے ہیں؟ کیونکہ مجھے اس طرف سے میں متوجہ تھا کہ میں جس فیلڈ کی طرف جا رہا ہوں بہتر یہی ہوگا کہ وہ لائف پارٹنر ہو کہ جو میری فیلڈ سے سنکرونائزڈ ہو. صحیح. جو وہی سوچ وہی فکر رکھتا ہو جو میری ہے. بہت عالی. تو الحمدللہ وہ مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہے. ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ساتھ ٹریولنگ کریں، مثلا اسلام آباد، کراچی، مختلف سندھ ہم نے ساتھ مل کے پورا سندھ کا ٹور کیا ہم نے، پرشناگ اور اسلام آباد، اور یہ بہت سارے شہر جو ہم مل کے کرتے ہیں. اور بعض جگہ پہ جہاں پہ نہیں مینج ہو پاتا تو پھر یہ اکیلی جاتی ہیں. خود مثلا گلگت بلتستان تھا، ٹور تھا تو یہ اکیلی کر کے آئی. تو کیونکہ وہ دین کے راستے میں اور وہی مشن وہی ہدف جو میرا ہے وہی ان کا ہے، تو ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے بڑے اس معاملے میں سپورٹیو بھی ہوتے ہیں. بہت زیادہ ہم گھومتے پھرتے ہیں. مثلا محرم میں شاید اتنی مجالس نہیں پڑھتا جتنی وہ مجالس پڑھتا. اس کے علاوہ آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ سب کے سب تو بزنس فیلڈز میں ہیں، جیسے آپ نے بتایا خود آپ وہیں سے باہر نکلے ہیں. تو آپ نے یا لوگوں نے کبھی فیل نہیں کیا، آپ سے کہا نہیں ہے کہ دیکھو اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کو کس طرح سے آپ نے اپنی لائف کو مینج کیا ہوا ہے کہ آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہے، پڑھا بھی ہے، اور اپنی زندگی کو، لائف پارٹنر کو، اپنے بچوں کو بھی ساتھ، فیملی کو بھی لے کے آپ چلے ہیں؟ کس طرح سے ممکن ہوا ہے؟ دیکھیں، میں جب اس فیلڈ کا میں نے فیصلہ کر لیا نا، تو ایک دفعہ ایک میرے ماموں نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹا ابھی تم اس فیصلہ تو کرو، لیکن چند چیزوں کے بارے میں ابھی سے سوچ لو. تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچوں کے جوتے پھٹے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے بچوں کے کپڑے پرانے ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس کھانے کو نہ ہو. جی. تو ایسا نہ ہو کہ تم پھر اس کپڑوں کی خاطر اور ان چیزوں کی خاطر جو ہے اپنا چھوڑ دو. جی. دین اور مذہب کی جو تم نے لائن اختیار کی اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. مجھے بات سمجھ آ گئی جو ہے، اگر میں نے اس فیلڈ کے بارے میں انتخاب کیا ہے تو اس میں آنے والی مشکلات کے لیے مجھے ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہونا ہے. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ پھر زندگی بھر میں نے پھر ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچا نہیں. اس کے باوجود بھی میرا ایک لائف سٹائل کسی اپنے فیملی ممبر سے کوئی کمی نہیں ہے. بہت عالی. کھانے کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، گاڑی کے لحاظ سے مینج کیا الحمدللہ، خدا کا شکر. اچھا، پاکستان میں ایسی کن مشہور شخصیات سے آپ کی اچھی دوستی ہے؟ آپ ان کے گھر آتے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے کوسچن بھی کرتے ہیں؟ بہت اچھی جو گہری دوستی مولانا حیدر نقوی صاحب، حافظ محمد حیدر نقوی صاحب، صحیح، ان کے ساتھ ہے. اور وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ان کے ساتھ واقعہ کہ ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ ہماری فارسی زبان میں دوستی ہوئی. یہ تو شیعہ اسکالر ہو گیا. اس کے علاوہ سنی اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب یا مولانا اسحاق صاحب سے آپ کی ملاقات رہی ہے؟ ہاں، مولانا اسحاق صاحب سے ایک آدھ ملاقات رہی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی خود مولانا حیدر کی توسط سے جو ہے وہ ملاقات رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ملاقات. البتہ ان کو شاید نہ علم ہو، لیکن مجھے معلوم ہے وہ تلمبے میں جہاں ان کے گھر بھی گئے تھے ہم ادھر، اور فیصل آباد میں ان کی رہائش تھی تو ادھر بھی ہم گئے تھے، وہاں ان سے ملاقات کی. آج کل کی جو مجھے الحمدللہ اتفاق ہوتا ہے لاہور میں مختلف یونیورسٹیز میں، لاہور اور فیصل آباد میں زیادہ مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لیکچرز کے لیے، مجھے بلاتے ہیں. میرا اپنا جو شوق ہے وہ عقائد ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ابھی پاکستانی معاشرے کی جوانوں کا جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ مسلمان کیوں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کسی فرقے میں کیوں ہے، کیونکہ وہ اس گھر میں پیدا ہو گئے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی گھر ہو، میں سب کو کہتا ہوں کیونکہ وہ اس گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ اس وجہ سے انہوں نے مذہب کو اپنایا ہوا ہے۔ اگر وہ صحیح عقیدہ اور جو عقائد ہے نا وہ شیعہ وہ نہ سنی ہے، جو خدا کا کی پہچان، خدا کی معرفت، خدا کی شناخت اور خدا سے تعلق، اس میں کوئی شیعہ سنی کا تصور ہی نہیں ہے۔ صحیح، یہ ہر انسان کائنات کی کسی بھی شعبے سے کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا انسان جو ہے نا وہ خدا سے جو تعلق جو ہے نا وہ اس سے بالاتر ہے فرقوں سے اور گروہوں سے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے جوان جو ہے ان کو نہیں معلوم کہ وہ مسلمان کیوں ہیں، اور کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کیوں ہیں تو ان کو اس طاقت اور اس پاور کا نہیں پتا کہ جنہوں نے اسلام کے اندر، اسلام کے عقائد کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ جو انسان کو ایک کمال اور ترقی کی طرف جو ہے لے کے جاتی ہے۔ حقیقت میں اگر اسلام کی شناخت، حقیقی شناخت ہو جائے ہمارے جوانوں کو، ان کو یہ سمجھ آئے کہ یہ آخرت کی تو ہے ہی کامیابی، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ترین انسان وہی ہے کہ جو حقیقی اسلام کا پیروکار ہے اور جو اصل اسلام کی اصل تعلیمات کو سمجھ لے اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لے۔ آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں کسی خاص سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کی ہے یا پی ایچ ڈی کی ہے؟ وہ کیا موضوع ہے؟ شوق تو مجھے پڑھائی کا تھا، میں اکیڈمکلی انجینئرنگ کے بعد میں جب ادھر آیا تو میں نے پاکستان سے اپنا رابطہ نہیں کاٹا، صحیح، ادھر بھی میں کوشش کرتا رہا۔ تو یہاں سے جب میں نے بیچلرز کر لیا، ماسٹر جو ہے پاکستان سے پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے فلسفی میں کیا، ایم فل جو ہے پھر دوبارہ یہاں سے میں نے مذاہب اسلامی، مختلف جو مذاہب ہیں ان کے بارے میں اسٹڈیز تھی، کمپیریٹیو اسٹڈیز تھی۔ ہر جوان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ خدا نے بالاخر اس کو پیدا ہی کیوں کیا ہے، وہ اس دنیا میں ہے ہی کیوں، آخر میری رسپانسبلٹی کیا ہے، میرا کیا ایم کیا ہے، میرا آبجیکٹ کیا ہے، سب کے لیے کامن ہدف کیا ہے، خدا نے کیوں آخر ایک ہمیں خلق کیا یا ایک بچے کو خلق کیا، ایک جوان کو خلق کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو میں کسی سے بھی پوچھے، کسی بھی مسلمان سے نا اگر آپ یہ سوال کریں کہ تمہارا مقصد خلقت کیا ہے تو یہ سب آپ کو متفقہ جواب دیں گے کہ عبادت ہے، عبادت، خدا نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، لیکن اس عبادت کے مفہوم کو ہمارے معاشرے میں بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ عبادت ہے کیا؟ معاشرے میں یہ عبادت محدود ہو گئی ہے چند اعمال کو انجام دینے کا، مثلا نماز، روزہ، حج، ان چیزوں کے اعمال کو انجام دینے کا نام عبادت سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ کیا ہے، آپ کے 24 گھنٹے کی جو روٹین ہے آپ کیسے گزار رہے ہیں، آیا اس میں خدا راضی ہے آپ سے؟ آیا اس 24 گھنٹے میں آپ کون سے کام کر رہے ہیں کہ جو جس سے آپ خدا کو ناراض نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ بندگی ہے، یہی عبادت ہے۔ اور یہ مفہوم کھول کے عوام کو اور جوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بندگی چند اعمال کو انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی جو لائف سٹائل ہے، یہی جس طرح خدا چاہ رہا ہے اس طرح گزارنے کا نام جو ہے وہ بندگی۔ ماشاءاللہ، بہت عالی۔ تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے، کیسے چیز کو مینیج کریں اور اپنے جو ہے وہ لائف چینج کو اس طرف لے کے آئیں، صحیح جو آنا چاہ رہے ہیں اس طرف؟ جی دیکھیں، یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کو اتنا ہی رزق ملنا ہے جتنا خدا نے آپ کے لیے رزق معین کر دیا۔ میں اکثر یہ اپنے جوانوں سے کرتا ہوں کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ کو سورج کی روشنی چاہیے زندہ رہنے کے لیے؟ تو خدا نے وہ چیزیں آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے لیے مہیا کر دی تھی۔ آپ کو بہت ساری چیزیں خدا کی طرف سے بن مانگے مل رہی ہیں۔ وہ خدا کہ جو آپ کو ہر وہ چیز جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اس نے خدا نے آپ کے لیے مہیا کر دی ہے۔ یہ تصور بدلے کہ میں خود کماؤں گا اور بہترین جاب کروں گا تو میں ایک اچھی لائف جو ہے وہ گزار سکوں گا، زندگی گزار سکوں گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ خدا جس نے مجھے اتنا کچھ دیا، مجھے وجود دیا، مجھے آنکھیں دی، مجھے ہاتھ دیا، میرا عقل و شعور دیا، جس کے ذریعے سے میں جاب کر سکتا ہوں، میں معاشرے کے مختلف کام کر سکتا ہوں، کاروبار کر سکتا ہوں، ان چیزوں کو اس طرح استعمال کروں جس طرح خدا نے کہا ہے۔ بس اتنا سا یہ تصور اور یہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، پھر وہ فیصلہ کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ عبادات الگ ہیں، بندگی الگ ہے، زندگی الگ ہے، کاروبار الگ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ساری کی ساری خدا کی بندگی کے اندر اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم انجام دیں، کسی بھی شعبے میں جائیں، ہم خدا کی بندگی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ کہ اپنے شعور، اپنی فکر، اپنی سوچ، اس کو انسان بدلے۔ پھر اس کے بعد پھر جب یہ فیصلہ کرے گا اس طرف آنے کا تو اس کو مشکل نہیں ہوگی،
کیونکہ اس کا مقصد اور ہدف پیسہ کمانا نہیں ہوگا، آسائش کمانا نہیں ہوگا، اس کا ہدف اور مقصد خدا کو راضی کرنا ہوگا۔ تو جب انسان کا مقصد یہ بن جائے کہ میں نے یار خدا کو راضی رکھنا ہے، تو پھر خدا بھی اس کے لیے اپنی رضایت کے لیے مہیا کر دیتا ہے، وسیع رزق اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے، لیکن ایک آزمانے کی اور اس پہ خدا کے اوپر یقین کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد۔ آخری سوال ہمارا، کیا دین اور دنیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ پیغام واضح ہے کہ کوئی چیز جدا نہیں ہے، یہ دنیا دین اور دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہی کاروبار آپ کریں اور کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہ دیں، یہی دین ہے۔ ہم اپنے معزز مہمان کا انتہائی دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارا ٹائم چونکہ یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ دوبارہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم عنایت فرمائیں۔ انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔